نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ ختم نبوت کورس کا آج 5واں سبق ہے، اور آج کے اس 5ویں سبق میں ہم ایک سوال اور اس کے جواب کی تفصیل پڑھیں گے۔ دیکھیں، آج کل ایک سوال بار بار کیا جا رہا ہے کہ آخر مسلمانوں کے اندر قادیانیوں اور ختم نبوت کے منکر کے خلاف اتنا سخت ری ایکشن کیوں پایا جاتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ قادیانیوں سے مقابلے کے لیے باقاعدہ ایک انٹرنیشنل تنظیم بنائی گئی ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے، جس کا کام ہی یہی ہے کہ پوری دنیا میں قادیانیوں کو بے نقاب کرے اور ان کا مقابلہ کرے۔ آخر قادیانی کفر کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ قادیانی اور دوسرے مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک مختصر سا سوال ہمارے معاشرے میں اکثر کیا جاتا ہے۔ آج ہم اسی کا تفصیل کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، اصل جواب سے پہلے ایک مثال آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ مثال سے بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ شریعت میں شراب ممنوع ہے۔ شراب پینا، اس کا بنانا، اس کا بیچنا، تینوں حرام ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ شریعت میں خنزیر حرام ہے اور نجس العین ہے، اور اس کا گوشت فروخت کرنا، کھانا، پینا قطعی حرام ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے۔ اب ایک آدمی وہ ہے جو شراب فروخت کرتا ہے، یہ بھی مجرم ہے، مگر ایک دوسرا آدمی ہے جو شراب فروخت کرتا ہے اور مزید ستم یہ کرتا ہے کہ شراب پر زمزم کا لیبل لگاتا ہے، یعنی شراب بیچتا ہے اس کو زمزم کہہ کر، اس کو شربت کہہ کر، اس کو پاک اور لذیذ اور مزیدار مشروب کہہ کر، اسی طرح ایک آدمی خنزیر فروخت کرتا ہے، مگر اس کو خنزیر کہہ کے فروخت کرتا ہے۔ وہ صاف صاف کہتا ہے کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے، جس کو لینا ہے وہ لے جائے، اور جو نہیں لینا چاہتا وہ نہ لے۔ یہ شخص بھی خنزیر بیچنے کا مجرم ہے۔ جرم اس لیے کہ ہماری شریعت میں اس کا بیچنا حرام ہے، اس وجہ سے یہ مجرم ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک شخص وہ ہے جو خنزیر اور کتے کا گوشت فروخت کرتا ہے، مگر کہتا ہے کہ یہ بکری کا گوشت ہے۔ وہ مجرم بھی ہے اور مجرم یہ بھی ہے، دونوں مجرم ہیں، لیکن دونوں کے جرم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک حرام کو بیچتا ہے اس کے حرام کے نام سے، اس کو حرام کہہ کر، جس کے نام سے بھی مسلمان کو گھن آتی ہے، اور دوسرا اسی حرام کو بیچتا ہے حلال کے نام سے، جس سے ہر مسلمان دھوکہ کھا سکتا ہے اور ہر شخص کو دھوکہ ہوتا ہے، اور وہ اس کے ہاتھ سے خنزیر کا گوشت خرید کر اسے حلال اور پاک سمجھ کر کھا سکتا ہے۔ لہذا جو فرق خنزیر کو خنزیر کہہ کر بیچنے والے کے درمیان اور خنزیر کو بکرا یا دمبا کہہ کر فروخت کرنے والے کے درمیان ہے، بعین ہی وہی فرق عیسائیوں، یہودیوں، ہندو اور سکھوں کے درمیان اور قادیانیوں کے درمیان ہے۔ اب ذرا اصل جواب کو سمجھیے۔ کفر ہر حال میں کفر ہے، یہ اسلام کی ضد ہے، لیکن دنیا کے دوسرے کافر اپنے کفر پر اسلام کا لیبل نہیں لگاتے اور لوگوں کے سامنے اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پیش نہیں کرتے، مگر قادیانی اپنے کفر پر اسلام کا لیبل چپکاتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ بھی اسلام ہے، حالانکہ وہ کفر ہے، اسلام نہیں۔ اب اسی بات کو علمی انداز میں ذرا سنیے کہ یوں تو کفر کی بہت سی قسمیں ہیں، مگر کفر کی 3 قسمیں بالکل ظاہر ہیں۔ نمبر 1، ایک کافر وہ ہے جو اعلانیہ کافر ہو، اپنے آپ کو کافر کہتا ہو، اس کو یہودی، عیسائی، ہندو سب اسی قسم میں داخل ہیں، مشرکین مکہ بھی اسی قسم میں داخل ہیں۔ وہ بالکل کھلے ہوئے کافر تھے
اور اپنے کفر کا اعتراف کرتے تھے، اور دوسرے نمبر پر ایک کافر وہ ہے جو اپنے اندر سے کافر ہو اور اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اور ویسے ہے وہ اندر سے کافر ہے، لیکن اپنے کفر پر اسلام کا ملمہ کرے اور اپنے کفر کو عین اسلام، اور اسی کے ساتھ اس قسم کو جو کہا ہے کہ ایک کافر وہ جو اندر سے کافر ہو اور اپنے اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، اس قسم کو منافق کہتے ہیں، جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے مگر دل میں کفر چھپاتا ہے۔ منافقوں کا کفر عام کافروں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ انہوں نے کفر اور جھوٹ کو جمع کیا ہے۔ اور تیسری قسم کافر کی کیا ہے؟ دیکھیں، تیسری قسم کا کافر وہ ہے جو پکے کفریہ عقائد رکھتا ہو لیکن اپنے کفر پر اسلام کا ملمہ کرے اور اپنے کفر کو عین اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرے، اس قسم کو زندیق کہتے ہیں۔ اس کا جرم منافقوں اور مرتدوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر اسلامی حکومت قائم ہوتی تو ان کی سزا قتل اور صرف قتل ہوتی کہ وہ کافر ہیں، مگر اپنے کفر کو اسلام کہتے ہیں، خالص کفر، لیکن یہ اس کو اسلام کے نام سے پیش کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ قرآن کریم کی آیات سے اور حدیث طیبہ سے اور جناب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ارشادات سے اور بزرگان دین کے اقوال سے توڑ موڑ کر کے اپنے کفر کو اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قادیانی زندیق ہے، یعنی یہ صرف کافر اور پکے کافر ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف کافر ہیں یا پکے کافر ہیں، بلکہ اپنے کفر کو اسلام کے نام سے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو جماعت احمدیہ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، لندن میں اپنی بستی کا نام رکھا ہے اسلام آباد، اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ گستاخ محمد بول کر مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو مراد لیتے ہیں۔ قادیانیوں کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ قادیانی کی مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی کو نعوذ باللہ ام المؤمنین کہتے ہیں۔ قادیانی کی وحی کو قرآن اور حدیث کہتے ہیں۔ قادیان کو مکہ اور ربوہ کو مدینہ کہتے ہیں۔ یہ ربوہ، یہ قادیان جو ہے یہ تو ہندوستان میں ہے، اور ربوہ یہ پاکستان میں، پاکستان کا ایک ضلع چنیوٹ ہے، اور اس چنیوٹ کے بالکل دریا بغل میں دریائے چناب ہے، تو دریائے چناب کے متصل یہی چناب نگر جس کا نام اب رکھا ہے، پہلے یہ ربوہ تھا، وہی شروع ہو جاتا ہے یہ جگہ ربوے کی، جس کو یہ مدینہ کہتے ہیں، جس میں انہوں نے اپنی جنت اور اپنی جہنم بنائی ہوئی ہے اور اپنا نظام کیا ہوا ہے۔ گویا کہ اس کو اگر یوں کہا جائے کہ منی ریاست، ایک ریاست میں الگ سی ایک ریاست قائم کی ہوئی ہے، ایسا بھیجا نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو یہ کہہ کر یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جی یہ تو مولوی ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، دیکھو ہم نماز روزہ سب کرتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، دیکھو ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اس وقت ہم ان کے کافر ہونے کے دلائل نہیں پیش کریں گے، کیونکہ ان کے کفر میں ذرہ برابر بھی شک ہوتا اسلام دشمن لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے اور آئین پاکستان میں ان کو کافر ڈکلیئر قرار دیا جاتا، اور اس سے یہ لوگ اپنے آپ کو بچاتے۔ مگر ان کا کفر اتنا واضح ہے کہ پورے دلائل اور بحث و مباحثے کے بعد اب آئین پاکستان میں بھی ان کو کافر لکھا ہوا، تو لہذا ان کے کفر پر کوئی دلائل پیش کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ ایک بالکل واضح کافر ہے جو قرآن کو حدیث کو تبدیل کر رہا ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبدیل کر رہا ہے، نبی کو تبدیل کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی کلام اللہ کے احکام کو بالکل تبدیل کر رہا ہے، جہاد کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اس کے کفر پر اور کون سے اس سے بڑھ کر دلائل پیش کیے جائیں؟ لہذا ہم آپ کو ان کے کفر کی وجوہات نہیں بتانا چاہتے، بلکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کافر اور پکے کافر ہونے کے باوجود اپنے کفر کو اسلام کے نام سے پیش کرتے ہیں۔
اگر یہ لوگ اپنے دین و مذہب کو اسلام کا نام نہ دیتے بلکہ صاف صاف کہہ دیتے کہ ہمارے اسلام کے نام سے کوئی تعلق نہیں، واللہ ہم بھی ان کے بارے میں اتنا متفکر نہ ہوتے اور نہ ہی ہمیں ضرورت تھی۔ دیکھا نہیں کہ کبھی ہم عیسائیوں کے خلاف اور کبھی ہم نے ہندوؤں کے خلاف، سکھوں کے خلاف اتنی جماعتیں بنائی ہوں جو ہر وقت ان کی قلقمہ میں لگے ہوئے ہوں؟ نہیں، کیونکہ وہ اپنے کفر کو کفر سمجھتے ہیں اور اسلام کو نہیں چھیڑتے اور نہ اسلام کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا میں آج بہائی مذہب بھی موجود ہے، ہم ان کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔ خود انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ ہمارا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، ہمارا دین اسلام سے الگ ہے۔ تو بات ختم ہوگی، جھگڑا ختم ہو گیا۔ لیکن قادیانی اپنے تمام کفریات کو اسلام کے نام سے پیش کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے وہ صرف کافر اور غیر مسلم ہی نہیں بلکہ مرتد اور زندیق بھی ہیں۔ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ تو صلح ہو سکتی ہے مگر کسی مرتد اور زندیق کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدے کر لیے تھے، بالکل معاہدے کیے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، اپنے آپ کو کافر کہتے تھے، اور وہ لوگ کہ جو اسلام کفر کو اسلام کا نام دیتے ہیں ان کے ساتھ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ نہیں کیا اور نہ ہی ایسا کہیں سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ ہمارے قوانین کے اندر یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ ہمارے قوانین کے اندر یہ لوگ اس قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے، مسجد کو مسجد، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ ان سب چیزوں کے باوجود انہوں نے مساجد بھی بنائی ہوئی ہیں، اس میں قرآن مجید بھی رکھے ہوئے ہیں، ان میں معلمین بھی رکھے ہوئے ہیں، اور بڑی دلیری کے ساتھ یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں یہ بتاؤں کہ یہ آج کل سوشل میڈیا پر بھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں اور اپنے دین کو اور اپنے اسلام کو جو جھوٹا ہے اور جس کو حقیقت میں دین کا نام دے کر یہ پھیلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری جتنی وساطت ہے اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔